فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طور، والطور و کتاب مسطور، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، کھلے اوراق میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور موجزن سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، میری گلنا ہی نہیں حقیقت بننے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو پرے ہٹانے والا، دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، یہ واقع ہوگا اس دن جب ڈگمگائے گا آسمان بڑی شدت سے۔ وتصیر الجبال سیرا، اور چل پڑیں گے پہاڑ ایک خاص انداز سے۔ فویل یومئذ للمکذبین، سو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو آج اپنی حجت بازیوں کے کھیل میں مشغول ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم، جس دن دھکیلا جائے گا انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں سجائی نہیں دے رہا۔ اصلوھا، جاؤ جلسو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، پھر شور مچاؤ یا خاموش رہو۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب پچھلی صورت میں الفاظ کیا تھے؟ ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب یہاں کیا ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، یا باغوں اور کمفرٹس میں ہوں گے، نعیم کے دونوں ترجمے ہیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہ تکیے لگائے ہوئے مسندوں پر قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں سے جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور واتبعتہم ذریتہم، ان کی وہ اولاد جنہوں نے ان کی پیروی کی، بایمان، ایمان کے ساتھ۔ کسی نبی کا بھی بیٹا بیوی اگر کافر ہوں گے، نو، ایمان پہلی شرط ہے، اور دوسرا ان کا اتباع، ان کی پیروی، یعنی ان کو اون کرتے ہوں، ان کو گالیاں نہ دیتے ہوں، ان کو غلط نہ قرار دیتے ہوں، تو کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان سے ان کی اولاد کو جوڑ دیں گے، لے آئیں گے ان کو بھی جنت میں، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں کم کریں گے ہم ان کے کسی عمل میں سے کچھ بھی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، ہم عطا کریں گے انہیں لذیذ پھل، ولحم مما یشتہون، اور وہ گوشت کہ جس کی انہیں اشتہا ہوگی، پرسویشن ہوگی۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، اور وہاں پر وہ شراب کے جام جھپٹ رہے ہوں گے۔ پہلے میں عرض کیا تھا نا کہ جب ویسٹ انڈیز سے میچ جیتا تھا انگلینڈ نے گجرانوالہ اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ کے دوران، تو ایواری لاہور میں جو ادھم مچایا تھا انگلینڈ کی ٹیم نے، اگر وہ آپ کے ذہنوں میں ہو تو یہ ایک رواج ہے وہاں پر کہ جب بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے تو شمپین جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھینی جاتی ہے اور یوں یوں ہلا کر ایک دوسرے پر اس کو سپرے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی اگر انجوائمنٹ کی چیز ہے تو آج شراب کو ہاتھ لگانے کی بھی بندہ مومن کو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ انجوائمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اس سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ تو یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، لیکن صرف کیا ہے
کہ وہ شراب جو ان کو دی جائے گی اس سے، اس کی اثر سے نہ تو وہ بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ کوئی گناہ کا کام کریں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد لے کر پھریں گے غلمان لڑکے. دوبارہ فرمایا لہم، جو حضرات عربی جانتے ہیں یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یعنی پہلے بھی لہم کہا بعد میں بھی لہم کہا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مردوں کے لیے اگر ہو رہے ہیں تو عورتوں کے لیے ان کی انجوائمنٹ کے لیے یہ غلمان ہے، نہیں. یعنی لہم کہہ کر اس کو واضح کر دیا. اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ غلمان کون ہے، کس کام کے ہیں. آپ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جب بھی اگر آپ کو سرو کرنے والا یا والی جس کے بارے میں آپ کو احساس ہو کہ اس کو میاں بیوی کے تعلق کا کچھ بھی خبر ہے تو یو وانٹ فیل کمفرٹیبل. آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں اور کوئی بیرا سرو کر رہا ہے یا کوئی ہوسٹس سرو کر رہی ہے آپ کو، تو آپ اس کی موجودگی سے کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی بچہ سرو کر رہا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ اسے میاں بیوی کے تعلق کی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر آپ کمفرٹیبل محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی پریشانی، کوئی ڈسکمفرٹ کسی جنت والے کو نہیں دکھانا چاہتا. تو اس کا بندوبست ایک یہ بھی ہے کہ یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، کہ ان کے گرد ان کے غلمان لڑکے طواف کریں گے، گھومے پھریں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. اور ویسے بھی آپ تصور کریں کہ آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہوں اور وہاں کوئی بچہ جو ہے یا بچی جو ہے چھوٹی سی، وہ کوئی گلاس جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے لے کے آئے اور وہ کانپ رہی ہو، تو آپ کو بچہ بہت پیارا لگتا ہے. آپ بھاگ کے جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے پکڑتے ہیں اور اس بچے کو پیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک انجوائمنٹ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ انجوائمنٹ بھی وہاں پر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے. تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حال احوال پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ، اور نوٹس ایکسچینج کریں گے اپنے، اور کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہتے. یعنی اللہ سے ڈرنا، یہ جو سیکولر لوگ ہیں اور دانشور اور ملحد لوگ ہیں انہوں نے اس کو گالی بنا دیا ہے کہ شاید اللہ سے ڈرنا کوئی گالی ہے. ہرگز نہیں. اللہ ہمارا رب ہے، اور اپنے رب سے اصل ڈر جو ہوتا ہے انسان کو امپلائر کا ہوتا ہے. غلامی تو ہم نے دیکھی نہیں. کہ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم غلام ہیں تو اپنے آقا کا اصل ڈر ہے، لیکن امپلائرز بھی ہیں ہم میں سے اور امپلائیز بھی ہیں ہم میں سے، تو اصل ڈر کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا. تو ہم اپنے گھر والوں میں پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بڑا بھی زیادہ محسن رحم فرمانے والا ہے. فذکر، اب پچھلی صورت میں بھی آیا تھا نا، بذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اب یہ دیکھیے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے نبی آپ نصیحت کیجیے، اور آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، پاگل ہیں. ام یقولون شاعر. اب دیکھیے ایک ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ چست کیا جا رہا ہے، ایک ایک کا جواب ساتھ ساتھ ترکی بترکی دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اب وہ پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں کا خاص اسلوب ہے جو ابھی تک ہم نے جو پچھلی صورتیں تھیں ان کے اندر نہیں پڑھا. ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے حق میں گردش زمانہ کا. قل تربصوا، ان سے کہو کہ کرو انتظار. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں. وہی مضمون پچھلی صورت میں بھی آیا
کہ کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس مگر انہوں نے کہا کہ یہ یا شاعر ہے یا مجنون ہے. پھر سوال اٹھایا گیا کہ کیا یہ ایک دوسرے کو جاتے ہوئے نصیحت کر جاتے ہیں؟ ایک ہی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، وہی مضمون یہاں الفاظ بدل کر ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سجھاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ باغی لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن معاذ اللہ خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، اصل میں یہ ایمان نہیں رکھتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اور اگر اس بات میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کلام پروڈیوس کریں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود یہ اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے یا انہی کا حکم چلتا ہے ان پر؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ سنگن لے کے آ جاتے ہیں؟ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، کہ چاہیے کہ جو سنگن لے کے آیا ہے وہ گواہی پیش کرے تو پھر تو مانیں گے ہم. بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ، واضح گواہی کے ساتھ. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے منہ سونا تھا. یہ چنیوٹ کا محاورہ ہے، منہ سونا تیرا. تو ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اودیاں تیاں تے تہاڈے پتر منہ سونا تہاڈا. ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو اے نبی کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو کہ جس کی چٹی کی وجہ سے یہ بوجھ تلے جلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، تو کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، یقیناً کافروں کی چال انہی پر پڑے گی، یعنی اپنی چال میں خود گرفتار ہوں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، تو کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی ٹکڑا آسمان کا، ساقطاً گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرقوم، تو کہیں گے کہ یہ امڈے چلے آ رہے ہیں بادل. فذرہم، تو اے نبی چھوڑیے انہیں، دفع مارو نا. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یساقون، یہاں تک کہ یہ خود اس دن کو دیکھ لیں کہ جس میں یہ مار گرائے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی کوئی چال ذرا بھی ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد پہنچے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے دون ذالک، اس کے علاوہ بھی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس اے نبی صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک. بلا شبہ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے جب بھی اٹھیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیجئے اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹ جاتے ہیں.